السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ القدر کی چوتھی رات ہے، یعنی 27ویں شب ہے۔ آج کی رات ہم سب لوگوں کو جاگنا ہے اور اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کو ایک ایسی چیز پتہ چلے گی جس پر عمل آج کی رات اگر آپ کر لوگے تو فرشتے آپ سے مصافحہ کریں گے، فرشتے آپ کو سلام کریں گے، فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہوگی نا کہ فرشتے ہم سے مصافحہ کریں، ہماری دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح سنا۔ اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، ایک حدیث سناؤں گا میں آپ کو، اس حدیث کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی۔ لوگ طرح طرح کے عمل بتاتے ہیں۔ 21ویں شب جب گزری تو 21ویں شب کا وظیفہ، 21ویں شب کی نماز، 23ویں رات جب آئی دوسری شب لیلۃ القدر کی تو اس کے الگ وظیفے، طرح طرح کے وظیفے آج کی رات میں آپ کو کرنے کے لیے بتائے جاتے ہیں، اور آپ بھی کنفیوز رہتے ہو کہ یار کون سی عبادت کریں لیلۃ القدر کی رات میں، شب قدر میں کون سی نماز پڑھیں، کون سا عمل کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہر سال میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اس سال پھر سمجھا رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی، کوئی خاص نماز نہیں ہوتی آج کی رات کی، بلکہ عبادات کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہو، نو پرابلم، اپنے انٹرسٹ کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، آپ کا جس عبادت میں زیادہ دل لگ رہا ہو وہ آپ عبادت کر سکتے ہو۔ آپ کا قرآن مجید پڑھنے میں زیادہ دل لگ رہا ہے، قرآن مجید پڑھ لو۔ نفلیں پڑھنے کا دل کر رہا ہے، نفلیں پڑھ لو، آپ کو جس میں مزہ آئے، جس میں آپ کی طبیعت لگے۔ یہ جو لوگ بتاتے ہیں نا یہ وظیفہ وہ وظیفہ، میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، گمراہ کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، غلط بتانے والے آپ کو بہت بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ویوز کم آ جائیں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن جتنے لوگ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے ان کو صحیح بات تو پتہ چلے گی۔ اسی لیے خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو، وظیفوں میں مت پڑھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کے کام بتائے ہیں ان کو کرو آپ۔ ہمارے نبی نے تہجد، ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید اللہ کو بہت پسند ہے، قرآن مجید پڑھو، ذکر و اذکار کرو، پہلا کلمہ پڑھو، دوسرا کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، قضا نمازیں پڑھ لو، نفل نمازیں پڑھ لو۔ تو عبادات کے ٹوٹل جتنے بھی کام ہیں وہ کرو آپ، وظیفوں کے عمل کے چکر میں بالکل مت پڑو۔ اور جو شخص آج کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ ایک بڑی حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان کا جب آخری دن ہوتا ہے تو ایک رمضان سے لے کے آخری رمضان تک اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، رمضان کے آخری دن میں ان تمام لوگوں سے زیادہ کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور جس رات میں شب قدر ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس رات میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت لے کر، ایک گروپ لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ خانہ کعبہ پر لگا دیتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو 100 بازو ہیں نا، اس میں سے 2 بازوؤں کو وہ اسی رات میں کھولتے ہیں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے بازوؤں کو کھول لیتے ہیں اور فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ، اور جہاں جہاں پر بھی آج کی رات میں یعنی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے بندے عبادت کر رہے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، ذکر و اذکار کر رہے ہوں، قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، تو تم اللہ کے ان بندوں سے سلام کرنا، اللہ کے ان بندوں سے مصافحہ کرنا، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا۔ فرشتے پھیل جاتے ہیں اور لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے والوں سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، چلو اب کوچ کر چلو۔ تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، ذرا یہ بتائیے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ان بندوں کی جو راتوں میں لیلۃ القدر کی رات میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندوں پر جو لیلۃ القدر میں عبادت کر رہے تھے توجہ فرمائی، اور 4 لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ 4 لوگ کون کون ہیں؟ صحابہ اکرام حیران ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، نمبر 2 وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، نمبر 3 وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، نمبر 4 وہ شخص جو دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنے والا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ 4 لوگوں کی تو مغفرت ہوگی ہی نہیں۔ ہاں اگر یہ 4 لوگ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات میں جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ کیسا خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 27ویں شب کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک نماز بھی چل رہی ہے کہ 27ویں شب میں یہ نماز پڑھ لو تو ساری قضا نمازیں جو ہے نا وہ معاف ہو جائیں گی، غلط ہے۔ اسی طرح سے کوئی بتا رہا ہے کہ اس طرح سے نفل پڑھو تو یہ کام بن جائے گا، ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ کوئی بتا رہا ہے 27ویں شب کا یہ خاص وظیفہ ہے، کسی بھی وظیفے کے چکر میں آپ کو نہیں پڑھنا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو، جتنے نفل پڑھ سکتے ہو اتنی نفل پڑھو، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو قضا نمازیں پڑھو، آپ ذکر و اذکار، درود، تسبیح، کلمہ طیبہ، تسبیح فاطمی جو پڑھ سکتے ہو پڑھو آپ، اور تہجد کی نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو۔ تو جتنے بھی عبادات کے کام ہیں اس میں سے جو آپ کر سکتے ہو کرو، کسی وظیفے کے چکر میں مت پڑھو، کوئی بھی چیز ایسی مت کرو اس رات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ 27ویں شب کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اور 27ویں شب میں لیلۃ القدر اگر ہو، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب میں ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، اسی لیے ہمیں 5 راتوں میں جاگ کر اللہ کی خوب عبادت کرنا چاہیے۔ آج 4تھی شب ہے، یعنی 27ویں شب ہے، اسی لیے آج کی رات میں عبادت کیجئے، اور اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ عبادت جب ہم کر رہے ہوں گے تو فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں گے، ہم سے مصافحہ کر رہے ہوں گے، ہم سے سلام کر رہے ہوں گے، اور جب آخر صبح کا وقت ہوگا تو اللہ تعالی ہم پر توجہ فرمائے گا اور ہماری مغفرت کر دی جائے گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔